بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک چھوٹی سی اور ویڈیو کے ساتھ آج ہم سٹارٹ کریں گے، اور وہ ہے ہمارے پاس ایررز کی ویڈیو. بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے. ایک کوئک سا ریویو لیں گے کہ ایررز کیا ہوتے ہیں. جو بھی ہمارے پاس مختلف قسم کی پروگرامنگ لینگویجز ہے، ہر پروگرامنگ لینگویج کا یہی ایررز ہوتے ہیں. مختلف ہو سکتے ہیں، ریزنز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ٹائپس آف ایررز جو ہیں وہ یہی اکر کرتی ہیں. اب ایررز کون کون سے ہوتے ہیں جی؟ ایررز ہمارے پاس ہوتے ہیں سنٹیکس ایرر ہوتا ہے، رن ٹائم ایرر ہوتا ہے، اور لاجیکل ایرر ہوتا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سنٹیکس ایرر جو ہے وہ کیا چیز ہے. دیکھیں، سنٹیکس جو ہے نا کسی بھی چیز کا بیسیکلی جب ہم سنٹیکس کی بات کرتے ہیں، اگر بالکل آسان لفظوں میں دیکھا جائے تو سنٹیکس بیسیکلی از دا اسٹرکچر آف یور پروگرام اور اینی تھنگ. اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اور اسٹرکچر سے مطلب کیا ہے کہ جیسے انگلش میں لکھا ہوا اگر ہے کہ آسان سا کوئی سینٹینس کر لیتے ہیں، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، ایسے کر لیتے ہیں. اب آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول کا سینٹیکس یہ ہے کہ اس میں اب وہ سبجیکٹ ورب ان کی سب کی ایک اپنی اپنی پوزیشن ہے. تو اب اگر آپ ان کو آگے پیچھے کریں گے، جیسے یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں آئی گوئنگ ایم ٹو اسکول، تو میں نے یہاں پر بیسیکلی کیا کیا ہے کہ میں نے جو ایک مجھے سنٹیکس بتایا گیا تھا، مجھے جو ایک اسٹرکچر بتایا گیا تھا اس لینگویج کا، میں نے اس کو الٹا کر دیا یا اس کو مس پلیس کیا، اس کو کچھ اس میں چیز مس کر دی. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی تو اس کو شفل کر دیا نا ادھر ادھر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں، میں اس کو ایک اسکپ کر جاؤں اس چیز کو ہی. تو یہ جو بیسیکلی اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس سنٹیکس ایرر میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں جو ہمارے پاس کامنٹس کی ویڈیو تھی وہاں پر آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی. تو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے جرنل، جو ہماری جیسا انگلش ایک لینگویج کی ایگزامپل دی. اگر میں آپ کو اپنی ویژول بیسک کی ایگزامپل دوں تو جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، ہم نے لکھا تھا کنسول ریڈ لائن، اور اس کے آگے میں نے دو اس طریقے سے بریکٹس لگائی تھی آپ کے پاس جو ہوتی ہیں سرکولر بریکٹ، پرینتھیسز جس کو بولتے ہیں. اب اس میں سے اگر فرض کریں میں یہ چھوڑ دوں، تو اب یہ میں نے کیا کیا کہ جو مجھے ایک سینٹیکس بتایا گیا تھا، یا جو ایک سینٹیکس ہوتا ہے جو اس پروگرامنگ لینگویج کو سمجھ آ رہا ہے، میں نے اب اس کے اندر کر دی غلطی. تو اب وہ مجھے جو ایرر دے گا بیسیکلی دیٹ وڈ بی اے سینٹیکس ایرر. ٹھیک ہے، یہ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سمپل سی بات ہے کہ جب آپ کوئی جو اس کا ایک دیا گیا، ایک ایکسپلین کیا گیا، ایک کلیئر کیا گیا، ایک ڈیفائنڈ جو اس کا اسٹرکچر ہے کسی پروگرامنگ لینگویج کا، جب آپ اس میں مسٹیک کرتے ہیں تو تب جو ایرر آتا ہے وہ کہلاتا ہے سنٹیکس ایرر. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر وہ آپ کو بتاتا بھی ہے کہ فلاں لائن پہ آپ نے جو ہے اس طرح کی کوئی مسٹیک، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. وہ پروگرامنگ لینگویج آپ کو بتا رہی ہوتی ہے، اور پھر آپ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے بیسیکلی ایک رن ٹائم ایرر. رن ٹائم آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ جو کام رن ٹائم ہم کہتے ہیں کہ جو کام جب ہو رہا ہو اس دوران اگر کوئی مسئلہ ہے تو دیٹ از بیسیکلی کالڈ اے رن ٹائم ایرر. اب اس کی ایگزامپل آپ ایسے لے لیں، جیسے آپ نے پورا پروگرام لکھا ہے. اب آپ نے وہ پروگرام کیوں لکھا ہے؟ آپ نے وہ پروگرام لکھا ہے کہ کوئی ایک فائل ہے، اور آپ کا جو وہ پروگرام ہے وہ بیسیکلی وہ فائل اپلوڈ کر رہا ہے، اس نے کرنا ہے کسی سرور پہ. ٹھیک ہے، ہم اکثر کرتے بھی ہوتے ہیں، ہم اکثر چیزیں اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں نیٹ پہ اس طریقے سے. لیکن آپ ایک پروگرامر ہیں، آپ نے ایک کوڈ لکھا ہے، اور وہ کوڈ یہ کر رہا ہے کہ وہ فائل اپلوڈ کر رہا ہے اس سرور پہ. اب پورا کوڈ ٹھیک ہے، اس میں کوئی سنٹیکس ایرر نہیں آیا، آپ نے پورا کوڈ اپنی بالکل تسلی سے بنایا ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے، جیسے ہی وہ ساری کر رہا ہے فائل اپلوڈ کرنے کا جب ٹائم آتا ہے تو فائل اپلوڈ کرتے وقت کیا کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ سرور کو ایکسیس کرے گا کوڈ جو ہے آپ کا، تو کہ میں نے فائل اپلوڈ کرنی ہے. اب وائل اپلوڈنگ دیٹ فائل وہ جو سرور ہے وہ ایکسیس نہیں دیتا. جب آپ کا کوڈ ایکسیس مانگتا ہے تو وہ سرور جو ہے وہ ایکسیس نہیں دیتا، تو آپ کا جو پروگرام ہے وہ بیسیکلی فریز ہو جائے گا. وہ کوڈ جو ہے آپ کو وہ فریز ہو جائے گا، کیونکہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے فائل اپلوڈ کرنی ہے لیکن مجھے ایکسیس نہیں مل رہی. تو اب کیا ہوا کہ وہ چل رہا تھا، وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں آ رہا تھا، وہ بالکل ٹھیک سے چل رہا تھا، لیکن ڈیورنگ دا ٹائم آف رننگ، رن ٹائم پر اس کو ایک ایرر جو ہے وہ انکاؤنٹر کرنا پڑا. تو اس طرح کے جو ایررز ہوتے ہیں جو رن ٹائم پر اس کو انکاؤنٹر کرنے پڑتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں بیسیکلی رن ٹائم ایررز. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے لاجیکل ایرر، جو کہ جو کوڈرز ہیں یا جو پروگرامرز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا کہ یہ وہ ایرر ہے جو جسے سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے پروگرامرز کو یا کوڈرز کو. اور یہ لاجیکل ایرر ایسا ایرر ہے
کہ یہ آپ کو نظر بھی نہیں آتا. سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. کیوں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ایک پورا کوڈ آپ نے لکھا, اس پورے کوڈ کو آپ نے کیا رن, ہر ایک سٹیپ کو آپ کا کمپائلر چیک کرتا ہے, اس نے سارا کچھ چیک کیا, آپ کو اینڈ پہ فرسٹ اس نے رزلٹ, فرض کریں میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ آپ نے کچھ چیز بنائی ہے اور اس کا رزلٹ 50 آ گیا, ٹھیک ہے, اب اس نے سارا کر کے آپ کو رزلٹ بھی دے دیے, لیکن پرابلم کیا تھا کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو رزلٹ چاہیے تھا 60, لیکن آپ نے درمیان میں کوئی ایسی لاجک جو ہے وہ غلط کر دی ہے جس کی وجہ سے آپ کو رزلٹ وہ نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ آئی ہوپ کہ ہو رہی ہوگی, کیونکہ دس از ویری ایزی, اور نام سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ پرابلم کیا ہے کہ اس میں لاجک غلط ہو جاتی ہے. اس میں سب کچھ ٹھیک ہے, اس میں سینٹیکس بھی ٹھیک ہوتا ہے, کوئی رن ٹائم ایرر بھی نہیں آتا, کوئی آؤٹ پٹ اگر آپ نے ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر تو وہ آپ کو پروگرام پوری آؤٹ پٹ بھی دے دے گا, لیکن اسٹل وہ آؤٹ پٹ نہیں ہوگی جو آپ چاہ رہے تھے. تو اس طریقے کے جو ایررز ہوتے ہیں ان کو ہم بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ یہ لاجیکل ایررز ہیں, اور یہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنی طرف سے لاجک بھی ٹھیک لگاتے ہیں, لیکن اسٹل درمیان میں جب وہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کو بڑا تھوریلی سوچنا پڑتا ہے, اور اس میں ہمیں کمپائلر کچھ انڈیکیشن بھی نہیں دیتا کہ آپ نے یہاں پر کوئی مسٹیک کی ہوگی. تو اس طریقے کی جو ایررز ہیں وہ کہلاتے ہیں ہمارے پاس لاجیکل ایررز, اور یہ 3 ٹائپس کے ایررز ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب نیکسٹ ٹائم تک کے لیے آپ لوگ جو ہے ان کو اسٹڈی کریں, اور ہم انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.